پھر الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے حج کے دوران بھی مدینہ منورہ میں اللہ نے ملاقات کروا دی، بلکہ ایک دفعہ انہیں اپنے ایک دوست کی شادی کے سلسلے میں، ان کی چوتھی شادی تھی، دبئی میں ان کے دوست ماشاءاللہ بڑے قریبی دوست ہیں، 3 موجود ہیں، چوتھی کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ اس سلسلے میں بہترین سے بہترین رشتے کی تلاش میں اپنے ان دوست کے ہمراہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الوظائف حضرت حکیم طارق محمود چغتائی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ ہمارا تعلق بہت پرانا ہے۔ آج سے 35 سال پہلے جب میں ریونڈ پڑھتا تھا اس وقت سے ان کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر ریونڈ پڑھنے کے دوران بھی ماشاءاللہ محبت بھرے انداز سے علماء طلبہ سے اچھا تعلق رکھتے تھے۔ پھر جب میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد اپنے بچوں کی خالہ کے ہاں جانا ہوا، ہمارا احمد پور شرقیہ کی طرف، تو وہاں ان کا فارابی دواخانہ تھا، تو وہاں پر بھی ان سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بہت قیمتی معجونات اور اپنے خمیروں کا ہے جی بڑے بڑے ڈبے مجھے بھی اور میری اہلیہ جو حضرت مولانا یاسین صابر رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، ماشاءاللہ حافظہ عالمہ، میرے ساتھ ان کے اللہ نے سفر کروائے، حج کروائے، تو وہ بھی میرے ساتھ تھیں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے گفٹ دیا ماشاءاللہ، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ وقتاً فوقتاً گاہے گاہے ان سے ملاقاتیں رہیں، اور الحمدللہ یہاں مزنگ والا جو ان کا دفتر ہے وہاں بھی جانا ہوا، تو وہاں بھی جب بھی گئے بڑی محبت شفقت اور بہت ہی الحمدللہ اکرام فرمایا۔ بلکہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے ادارے میں ہوں۔ کہتے میں آپ کے ادارے میں آ رہا ہوں، اور میں چائے پیتا نہیں لیکن آپ کے پاس چائے پینی ہے۔ میں نے کہا جی آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو الحمدللہ چائے پی، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے اپنے ادارے میں، اور اپنا سارا وہ عبقری کا سارا ادارہ دکھایا اوپر سے نیچے تک، اور خود میرے ساتھ چل کر اور بڑی قیمتی چیزیں، کتابیں ہدیتاً تحفتاً پیش فرمائیں۔ اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، مزید برکتوں سے عزتوں سے نوازے۔ پھر الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے حج کے دوران بھی مدینہ منورہ میں اللہ نے ملاقات کروا دی، اور مدینہ منورہ میں جب ملاقات ہوئی، غالباً باہر تھے کہیں، تو اپنے ہوٹل میں اپنے کمرے میں لے کے گئے، اور وہاں پر اپنے دستے مبارک سے سیب کاٹ کاٹ کے مجھے کھلاتے رہے، بڑی محبت شفقت فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ انہیں اپنے ایک دوست کی شادی کے سلسلے میں، ان کی چوتھی شادی تھی، دبئی میں ان کے دوست ماشاءاللہ بڑے قریبی دوست ہیں، 3 موجود ہیں، چوتھی کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ اس سلسلے میں بہترین سے بہترین رشتے کی تلاش میں اپنے ان دوست کے ہمراہ ہمارے ہاں تشریف لائے ہمارے ادارے میں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے لیے پھر بات چیت ہوئی۔ اللہ پاک محترم حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کا فیض جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور بڑے بڑے حضرات نے ان کو خلافتیں بھی دی ہیں، اور ان میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے علماء سے بڑی محبت ہے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے جو یعنی خلاف شریعت ہو یا زیادہ مناسب نہ ہو، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوراً علماء کرام کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور اپنی اس سے یعنی رجوع کر لیتے ہیں، اور علماء کرام سے بھرپور استفادے میں رہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں حضرات جو یعنی علماء کرام کے خلاف مجمع کو اور عوام کو کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی کسی تحریر سے، کسی تقریر سے، کسی بات سے علماء کرام کے خلاف کبھی کوئی بات ہم نے نہیں سنی۔ علماء کرام سے بدظن کرنا ان کی طرف سے ہمیں کبھی سامنے نہیں آیا۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے محترم حکیم طارق محمود چغتائی دامت برکاتہم العالیہ کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ جتنے لوگ ان کے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں ان سب کو ان کی پوری برکات نصیب فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے بہت بڑا کام لیا، مزید اللہ پاک ان سے کام لے، اللہم زد فزد۔ بہت خوشی ہوئی، مولانا یونس پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں نشست دیکھی تو مجھے اپنے ان کے ساتھ ملاقات بے اختیار یاد آ گئی۔ اللہ پاک ان سب کو، ان سب بڑوں کو جو بھی اس وقت دین کے جہاں بھی جو کام کر رہے ہیں، اللہ پاک سب سے بڑے بڑے کام لے لے، سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، سب کو کمی کوتاہیوں سے پاک فرمائے۔ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اللہ پاک ان سب کو اور ہم سب کو اور جتنے دیکھنے سننے والے ہیں ان سب کو اپنے پیارے دین کی خدمت، اشاعت،
سر بلندی کے لیے قبول فرمائے، صرف آپ سب کو نہیں، ہم سب کو نہیں، ہماری تا قیامت نسلوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔